پچھلے دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں سکھوں کا مذہبی تہوار بیساکھی پورے مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ بہت سے سکھ یاتری ہزاروں کی تعداد میں انڈیا کے مختلف حصوں اور دنیا بھر کے مختلف حصوں سے پاکستان بھی تشریف لائے۔ انہیں عزت سے بھی نوازا گیا اور ان کی مذہبی درسگاہوں، ان کے مذہبی مراکز کی انہوں نے یاترا بھی کی۔ انہی مراکز میں سے ایک مرکز گجرانوالہ کے قریب ایمن آباد میں گردوارہ روڑی صاحب ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس گردوارہ روڑی صاحب کی طرف جو میں نے سفر کیا اور اس کے بیرونی کچھ مناظر آپ کو میں نے دکھائے۔ آج اس ویڈیو میں اب کچھ اس کے اندرونی مناظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب میں اس گردوارے میں جانے کا ارادہ لیے گھر سے نکلا تو میرے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ میں پاکستان کے ثقافتی ورثے کو ایک دفعہ دیکھوں، اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھوں کہ اسلام اپنی اقلیتوں، اپنی غیر مسلم آبادی کا کس طرح تحفظ کرتا ہے اور کس طرح ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ مسلمان ملک پاکستان میں نہ صرف مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بلکہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ اور پوری حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس گردوارہ روڑی صاحب میں داخل ہوا تو سب سے پہلے تو اندر دیوار پر مجھے اس گردوارے کی تاریخ نظر آئی کہ کس طرح بابا گرو نانک یہاں آئے، کس طرح وہ لالو بھائی صاحب کے مہمان بنے، کس طرح انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا جسے آج ہم روڑی صاحب کا نام دیتے ہیں۔ اس گردوارے کی بنیاد کیسے بنی تو یہ سکرین بھی آپ کے سامنے ہی ہے اس تاریخ کے بارے میں۔ پھر پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سکھوں میں جو 10 گرو مانے جاتے ہیں ان کا تعارف اور سکھوں کی جو 5 نشانیاں ہیں ان کے تعارف کے بارے میں بھی دیواروں پہ سائن بورڈز آویزاں تھے۔ جیسے ہی گردوارے کے اندرونی حصے کی طرف ہم گئے تو وہاں پر مرکزی عمارت گردوارے کی اندرونی عمارت نظر آئی، جسے پوری طرح رنگ و روغن سے سجایا گیا تھا، جہاں پوری طرح ہار اور مالائیں آویزاں تھیں، اسے پوری طرح پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف تالاب موجود تھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو مزید دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ ہر طرف ایک خاموشی تھی، ہر طرف ایک سکون کی فضا تھی اور ایک عجب سا ماحول تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم نے اس بات کا اطمینان کر لیا کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی پوری طرح تحفظ دیتا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ رواداری سے رہنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ اطمینان کر لینے کے بعد ہم نے واپسی کے سفر کا ارادہ کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ راستے میں اس گردوارے کے قریب ہی ہمیں اس مسکن کا بھی نظارہ کرنے کو ملا جہاں کبھی سکھ یاتری ٹھہرتے ہوں گے۔ آج وہ کھنڈرات کی صورت یا آج وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت کی صورت میں سامنے تھا۔